السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیحا اما بعد، برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 7 قیمتی نصیحتیں، اور یہ 7 ایسی نصیحتیں ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ جی ہاں، بہت ہی عمدہ نصیحتیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ وصیتیں اور وہ نصیحتیں کیا ہے، اور یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الحدیث الصحیحہ حدیث نمبر 2166 کے اندر اس کو نقل کیا ہے مسند احمد کے حوالے سے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 7 وصیتیں کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں۔ جی ہاں، آج کل ہم اور آپ بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے تو ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے قریب بھی ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہے تو ہم ان کے قریب بھی نہیں جاتے، ہم ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کی کہ اے لوگو، تم دنیا کے اندر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھنا۔ آج کل ہم اور آپ اس بات کے اندر بھی فیل ہیں، اس بات میں بھی زیرو ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے ہائی فائی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے ہیں۔ جانتے ہیں دنیا کے اندر انسان اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو وہ انسان ناشکرا بنے گا، سن لیجئے، اور اگر اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ انسان شکر گزار بندہ بنے گا۔ کتنی قیمتی نصیحت ہے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہی وصیتوں کو بھلا دینے کی وجہ سے آج ہم ناشکرے بن گئے۔ آج ہماری دولتوں کے اندر، ہماری مال کے اندر، ہماری تجارتوں کے اندر جو برکتیں نہیں ہیں، وہ ایک سبب یہی ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کہ اے ابو ذر، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اگرچہ وہ تمہیں دھتکارے، اگرچہ وہ تمہیں دور بھگائے، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آج کل ہم اور آپ اس میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ ہم اپنے انہیں رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے، اگر اس نے اپنی اولاد کی شادی میں ہم کو بلایا ہے تو ہم بھی بلاتے ہیں، اگر اس نے نہیں بلایا ہے تو ہم نہیں بلاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رکھا تو ہم کیوں یاد رکھیں، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں۔ چوتھی وصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرنا، بھیک نہیں مانگنا۔ آج کل دیکھ لیجئے یہ بیماری بھی مسلمانوں کے اندر عام ہے، بہت زیادہ لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ 5ویں وصیت یاد رکھ لیں میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم حق کہنا اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، آج کل لوگ تو حق کہتے ہی نہیں، حق کہنے میں ڈرتے ہیں۔ اچھے اچھے دیندار لوگ حق نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ نہ با، اگر میں حق کہوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے کہ ہم حق کہیں اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ 6ٹھی وصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے معاملے میں، ہم اللہ کے حکم کے معاملے میں، ہم اللہ کے فرامین کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں برا سوچ لے گا تو ہم اس کو دین کی بات نہیں کہیں گے۔ آج کل اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم اس کو دین کی بات کیوں کہیں گے، ہمارا رشتہ دار ہے وہ، اگر ہم اس کو دین کی بات سمجھا دیں گے تو ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دے گا، لہٰذا وہ اس ڈر سے کیا کرتے ہیں، اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے ہیں، بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ 7ویں اور آخری وصیت وہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا خزانہ ہے،
اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، لہٰذا تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہنا۔